جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا. ایمان کی اساس علم ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. سبحان اللہ. وَيَرُدُّهُ الْمَحْرُومُ، اور رد کر دیتا ہے علم کو المحروم، محروم شخص، ای المحروم من الخیر، وہ آدمی جو خیر سے محروم ہے، من خذلانہ، ای بسبب خذلانہ، من سببیہ ہے، اپنے خذلان کے سبب. خذلان کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اپنے متروک ہونے کے سبب، غیر موفق ہونے کے سبب، بے توفیقہ ہونے کے سبب کہا جاتا ہے عربی زبان میں ای خذلہ ای ترکہ، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو بولتے ہیں خذلہ، اس نے اس کو ترک کر دیا، یعنی متروک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس کے حال پر، اس کو کوئی توفیق نہیں ملتی. ایسا شخص علم سے محروم ہو جاتا ہے، ایسا شخص علم حاصل نہیں کرتا. لا تشقن اللہم بالحرمانی، اے اللہ ہمیں شقی نہ بنا، بدبخت نہ بنا. بالحرمانی ای بالحرمانی عن العلم، علم سے محروم کر کے اے اللہ ہمیں شقی بدبخت نہ بنا. پھر فرماتے ہیں شیخ وَإِنَّ مِمَّا يَمْلَأُ النَّفْسَ سُرُورًا، اور بے شک وہ چیز جو دل کو، نفس کو سرور سے بھر دیتی ہے، خوشی سے بھر دیتی ہے. وَيَشْرَحُ الصَّدْرَ، اور سینے کو کشادہ کرتی ہے. وَيُمِدُّهُ نُورًا، اور اس کو اضافہ کرتی ہے نور میں. وَيَشْرَحُ الصَّدْرَ، شرح کہا جاتا ہے وسع کے معنی میں، شرحہ ای وسعہ کہا جاتا ہے. شرح الدرس، اس نے درس کی شرح کی. ای وسع معانی، جو درس کے معنی ہیں ان کو پھیلایا، ان کو کھولا. تو وَيَشْرَحُ الصَّدْرَ، اور جو چیز سینے کو کشادہ کرتی ہے، سینے کے اندر ٹھنڈ ڈالتی ہے. وَيُمِدُّ، امد یمد، اس کا معنی ہے یعطیہ ویزید، اور جو چیز سینے کو دیتی ہے اور اس کو بڑھاتی ہے، کس میں؟ نورا، روشنی میں. یعنی جو چیز سینے کو منور کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ اقبال الخلق علی مقاعد التعلیم. اقبال یہ اسم انہ مؤخر ہے. اقبال الخلق، مخلوق کا متوجہ ہونا، مخلوق کا متوجہ ہونا. علی مقاعد التعلیم، علم کی مجالس پر. مقاعد یہ جمع مقعد ہے، بیٹھنے کی جگہ. تو بیٹھنے کی جگہ وہ مجلس ہی ہوتی ہے. تو مراد یہی علی مقاعد التعلیم ای علی مجالس التعلیم، علم کی مجالس پر لوگوں کا اقبال، لوگوں کا علم کی مجالس کی طرف متوجہ ہونا. یعنی آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ امت مسلمہ میں ایک تڑپ بیدار ہوئی تھی، ایک بیداری آئی تھی کہ امت مسلمہ نے رخ کیا تھا علوم کو حاصل کرنے کا، علوم شرعیہ کو حاصل کرنے کا، خصوصاً عرب ممالک میں، خصوصاً عرب ممالک میں. تو اس کی طرف اشارہ ہے. اب حالات ایسے نہیں ہیں، اب پھر تھوڑی سی سستی ہے طلب علم کے معاملے میں. تو اقبال الخلقی علی مقاعد التعلیم، متوجہ ہونا مخلوق کا علی مقاعد التعلیم، علم کی مجالس پر. وَتَلَمُّسَهُمْ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمِ، وَتَلَمُّسَهُمْ، اور مخلوق کا تلاش کرنا. التلمس هو الطلب، تلمس کہتے ہیں طلب کو. وَتَلَمُّسَهُمْ ای طَلَبَهُمْ، مخلوق کا تلاش کرنا. صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمِ ای صراط التعلیم المستقیم، تعلیم کے سیدھے راستے کو. علم اور تعلیم کے سیدھے راستے کو لوگوں کا تلاش کرنا، یہ دل کو خوشی فراہم کرتا ہے اور سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور دل کو منور کر دیتا ہے. یعنی دو باتیں ہیں جس سے ایک شخص کو خوشی ہونی چاہیے، علم سے محبت کرنے والے شخص کو، کہ جب وہ دیکھے کہ لوگ علم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور نمبر 2 لوگ یہ تلاش کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، معروف اور مقرر طریقہ ہے،
اور علماء اس طریقے کو جانتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے منہج طلب العلم یا منہجیت طلب العلم، علم حاصل کرنے کا طریقہ. یہ وہ شخص آپ کو بتا سکتا ہے کہ جو شخص خود اس راہ سے گزرا ہے، جو شخص خود اس راہ سے گزرا ہے. اس کی میں آگے وضاحت کروں گا انشاءاللہ. وَأَدَلُّ دَلِيلٍ وَأَصْدَقُهُ، اور وَأَدَلُّ دَلِيلٍ، أَدَلُّ دَلِيلٍ کا معنی ہے سب سے زیادہ دلالت کرنے والی دلیل. یعنی دلائل بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ دلائل وہ ہوں گے جو عدل ہیں، زیادہ صراحت کے ساتھ دلالت کرنے والے ہیں. وَأَدَلُّ دَلِيلٍ وَأَصْدَقُهُ، سب سے زیادہ صراحت کے ساتھ دلالت کرنے والی دلیل اور سب سے سچی دلیل وہ کیا ہے؟ اس بات پر جو ہم نے پہلے ذکر کی، وہ کیا ہے؟ تکاثر الدروس العلمیہ، علمی دروس کی کثرت، علمی دروس کی کثرت. وتوالي الدورات التعلیمیہ، توالی بمعنی تتابع، یعنی پے در پے ہونا، الدورات التعلیمیہ، تتابع الدورات التعلیمیہ، دینی جو تعلیم کے دورہ جات ہیں ان کا پے در پے ہونا. عقیدے کا دورہ، فقہ کا دورہ، حدیث کا دورہ، اصول کا دورہ، لغت کا دورہ، ان دورات کا پے در پے ہونا. حلاوتاً فی قلوب المؤمنین، ان دورات کا ہونا یہ حلاوت ہے فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں. یعنی معنی یوں ہوگا اس حال میں کہ ان دورات کا ہونا یہ باعث حلاوت ہے فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں. وشجن فی حلوق الکفرۃ والمنافقین، اور ان دورات کا ہونا یہ کیا ہے؟ شجن، کانٹے ہیں، فی حلوق الکفرۃ والمنافقین، جو کافر ہیں اور منافق ہیں ان کے گلوں میں، ان کے گلوں میں کانٹے ہیں. دیکھیں عربی زبان کی ایک تعبیر ہے کہ ھذا شوکۃ فی حلقی، یہ کانٹا ہے اس کی حلق میں، یہ اس کی حلق میں کانٹا ہے. کیا معنی؟ اس کا معنی ہے کہ یہ چیز اس کو غصہ دلاتی ہے، اس کو غضب دلاتی ہے، اس کو نفرت دلاتی ہے. تو یہی معنی ہے کہ وشجن فی حلوق الکفرۃ والمنافقین، یہ جو علمی دروس کی کثرت ہے اور علمی دورجات کا پے در پے ہونا ہے، یہ کافروں اور منافقوں کے دلوں میں کانٹا ہے. کیا معنی؟ ان کی گردنوں میں کانٹا ہے. کیا معنی؟ اس سے ان کو غصہ آتا ہے، ان کو نفرت ان کے دل میں ابھرتی ہے، وہ اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور ان دروس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کہ دروس بند کیے جائیں. فالدروس معقودہ، پس جو دروس ہیں معقودہ وہ قائم ہیں. معقودہ یعنی عقد الدرس ای انشأہ، کہا جاتا ہے اس نے درس منعقد کیا، ای درس کا آغاز کیا، یعنی اس نے درس کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. فالدروس معقودہ ای حاصلہ و واقعہ، دروس ہو رہے ہیں،